अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टीवी में एक बार फिर खुश आमदीद। HSA की तरफ से जो इनिशिएटिव हेल्थ टीवी का लिया गया, इसमें हम सेकेंड एपिसोड में आपकी खिदमत में पेश हाजिर हैं। आज जिस शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं वो बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट हैं और मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन से वाबस्ता हैं और सबसे बढ़कर पब्लिक हेल्थ और ग्लोबल हेल्थ की एक्सपर्ट हैं। HSA में ये बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर खिदमत सर अंजाम दे रही हैं और उसके साथ साथ कोर्स कोऑर्डिनेटर के मर्तबे पे भी फाइज हैं और ग्लोबल हेल्थ डिपार्टमेंट के डिफरेंट एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक कोर्सेज को लुक आफ्टर कर रही हैं। नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे हेल्थ कंसोर्शियम्स का हिस्सा रह चुकी हैं और ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव पाकिस्तान की चेयर भी हैं। आज हम मौजूद हैं नन अदर देन डॉक्टर फातिमा ज़हरा, असिस्टेंट प्रोफेसर हेल्थ सर्विसेज एकेडमी, और आज हम उनसे ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे और उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे जो कि ग्लोबल हेल्थ और पब्लिक हेल्थ के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो सबसे पहले जी खुश आमदीद डॉक्टर फातिमा। उम्मीद है कि आप की इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में आपका सफर अच्छा रहेगा और हम आपसे ग्लोबल हेल्थ और पब्लिक हेल्थ डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चनिंग करेंगे। सबसे पहले जो रिवायती सवालों का सिलसिला है वो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे नाज़रीन को ग्लोबल हेल्थ के बारे में नेशनली और इंटरनेशनली थोड़ा सा हमें समझाएं ताकि हम आपसे फिर रिवायती सवालों का सिलसिला शुरू कर सकें। थैंक यू मोहित। पहले तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि जो ये हेल्थ टीवी का इनिशिएटिव HSA ने स्टार्ट किया, दिस इज़ वेरी इनकरेजिंग और हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स को जहाँ पे हम एडवोकेसी कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। जो आपने सवाल किया ग्लोबल हेल्थ के बारे में, ग्लोबल हेल्थ इज़ बेसिकली एक एरिया है, एक स्टडीज़ एरिया ऑफ स्टडीज़ है वेयर public health is started in an international aspect. So हम cross border disease spread and dynamics of the diseases and उसकी control को study करते हैं इस global health में। So जब हम public health को पढ़ते थे हमारे पाकिस्तान में public health की studies available थी इससे पहले। So हम उसमें regional context में बीमारियों के स्प्रेड और उनके कंट्रोल के बारे में, उसकी प्रमोशन, उसकी पॉलिसी, उसकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा जाता था, प्रैक्टिस किया जाता था। कोविड-19 के बाद ग्लोबल हेल्थ के इस एरिया में बहुत हाईलाइट क्रिएट हुआ। 10 से 15 साल पहले ये एरिया स्टार्ट हुआ इंटरनेशनली भी। इसका नॉमेनक्लेचर डिफरेंट था। पहले इंटरनेशनल हेल्थ के नाम से दुनिया भर में पढ़ाया भी जाता था, प्रैक्टिस भी किया जाता था, इसके एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे। इसका नॉमेनक्लेचर चेंज करके कुछ एरियाज़ में ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के नाम से जाना जाता है, कुछ एरियाज़ में ग्लोबल हेल्थ के नाम से जाना जाता है। So again the underlying idea is कि हम क्रॉस बॉर्डर बीमारियों के स्प्रेड डिजीज़ के जो पैटर्न्स हैं और उसकी कंट्रोल को हम कैसे स्टडी करें। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या ये फील्ड पाकिस्तान में नहीं है? जी, we as HSA is have set जिसे कहते हैं हमेशा से एक पायनियर्स में, पब्लिक हेल्थ में भी HSA पायनियर्स था एंड ग्लोबल हेल्थ में भी अल्हम्दुलिल्लाह HSA इज बीइंग द पायनियर और ग्लोबल हेल्थ का डिपार्टमेंट जो है HSA का स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट इज देयर। चलें, ग्लोबल हेल्थ की डिस्कशन का सिलसिला जारी है, लेकिन आपको मालूम है कि हेल्थ सर्विसेज एकेडमी अपने नाम के साथ जहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पब्लिक हेल्थ का नाम जरूर आता है। तो हमें थोड़ी सी ये आशनाई दें कि हाउ ग्लोबल हेल्थ इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक हेल्थ, किस इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? जैसे मैंने पहले कहा कि हम पब्लिक हेल्थ में, जैसे फॉर एग्जांपल हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को अंडरस्टैंड करते थे, प्रैक्टिस करते थे, पढ़ते थे। सो हम उसको रीजनल कॉन्टेक्स्ट में हमारे मुल्क में कौन सी डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मौजूद हैं, उसकी पॉलिसी, उसकी प्लानिंग, उसकी डेवलपमेंट, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसके सर्वेलेंस सिस्टम्स के बारे में पढ़ा जाता था। यही पैटर्न अगर यही नॉन कम्युनिकेबल या कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में या क्रॉस बॉर्डर पढ़ें तो या स्टडी करें या इन एरियाज़ में काम करें, सो दैट बिकम्स ग्लोबल हेल्थ। सो ये इन दोनों के बेसिक अंडरलाइंग एक डिफरेंस है कि
कि हाँ अक्रॉस बॉर्डर जो बाहर डिजीज़ मौजूद हैं, जो बाहर बीमारियाँ मौजूद हैं, जैसे हमने कोविड-19 में देखा कि जो हमारे पास कोविड-19 आया वो भी बाहर के मुल्क से आया, और उसके इलाज के लिए हमने जो डिफरेंट रजू किया दूसरे ममालिक को, वो भी हमने अक्रॉस बॉर्डर किया. So now health is considered in a global perspective. We cannot control health. उसमें prevention, policy making हम regional level पे set नहीं कर सकते. So this is why this niche area of global health is introduced. बिल्कुल सही. ये फर्क मालूम करने के बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूंकि आज की हमारे पॉडकास्ट की थीम जो है वो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी डिप्लोमेसी की तरफ है, तो हमें थोड़ा सा ये बताएं कि ग्लोबल हेल्थ या ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी जो है उससे क्या मुराद ली जाती है एक आम इंसान को समझाने के लिए. जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कोविड-19 के एग्जाम्पल को हम बार बार इसलिए कोट करेंगे क्योंकि ये ऐसा क्राइसिस था जो दुनिया भर में फेस किया, और उसके बाद जो हेल्थ केयर सिस्टम्स में उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग्स में चेंजेस आए हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट है और बहुत सिग्निफिकेंट काम हो रहा है. सो उसी को सामने रखते हुए जब हमारे पास कोई भी एपिडेमिक किसी रीजन में मौजूद है और उसके स्प्रेड होने का चांस पेंडेमिक लेवल पे, एपिडेमिक इज रीजनल लेवल पे, और अगर वो बाकी ममालिक को इन्वॉल्व करे या बहुत मास लेवल पे उसका स्प्रेड मौजूद है, वो हो सकता है, सो दैट बिकम्स पेंडेमिक. सो उसकी कंट्रोल, प्रिवेंशन, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स हैं, और अगर वो क्राइसिस आ जाता है एपिडेमिक और पेंडेमिक का, तो उसको सिक्योर करने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम्स मौजूद हैं, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी. फिर उसमें हमारे पास इंटरनेशनल हमारे ऊपर क्या कानून लागू होते हैं, क्या रेगुलेशंस हैं जिनको हमें फॉलो करना है, कि अगर पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में कोई एपिडेमिक आ गया है, डेंगू आया हुआ था हमारे मुल्क में, उसको हमने कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इंटरनेशनल प्रेशर्स में, या इंटरनेशनल प्रेशर्स भी ना कहें, हम उनको रेगुलेटरी बॉडीज़ के हम किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकें, उन कानून के बारे में हमें जानना और उसके इंटरलिंकेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है. जी बिल्कुल. जिस तरह से आप डिजीज का जिक्र कर रही हैं और कोविड-19 का आपने जिक्र किया, तो कोविड-19 को तो मेरे खाम ख्याली के मुताबिक हमने एपिडेमिकली भी डील किया और पेंडेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डील किया. क्योंकि ये एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव बन चुका है, तो इस पे ममालिक को डेफिनेटली पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और ग्लोबल हेल्थ स्पेशलिस्ट दोनों ही इंगेज होंगे. तो क्योंकि हम अपनी नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज का इंतखाब करेंगे, और मेरी डॉक्टर फातिमा से भी रिक्वेस्ट होगी कि हम आसान अल्फाज में आवाम को समझा सकें. ग्लोबल हेल्थ पब्लिक हेल्थ का फर्क मालूम करने के बाद जैसे आपने रोशनी डाली ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी पे, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी पे थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह से डिप्लोमेसी की जाती है, एक कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह क्या इसके फंक्शंस हैं. इसको अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में अगेन कोविड-19 की एग्जांपल देते हुए एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे कि हमने सिक्योरिटी की बात की, कि हमने उन मैकेनिज्म्स को अंडरस्टैंड कर लिया, हमने वो सर्विलेंस सिस्टम्स क्रिएट करने के बारे में समझ लिया, हमने इंटरनेशनल रेगुलेशंस बॉडीज़ उनको देख लिया. अब इन सब चीज़ों को निगोशिएट करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स और लीडर्स चाहिए. So we need to have a cohort जो इंटरनेशनल अगेन कोविड-19 की एग्जांपल देते हुए, जब हमारे पास 2020 में कोविड-19 आया, तो कोविड-19 2020 में आने के बावजूद जब हमें वैक्सीन मिलनी शुरू हुई तो 2021 आ चुका था, और दुनिया भर में काफ़ी सारे ममालिक थे जिनको एक्टिवली वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया हुआ था, और हम उसमें पीछे थे. हम क्यों पीछे थे, उसकी एक मेन वजह ये थी कि वी डिड नॉट हैव इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशंस नहीं थी गवर्नेंस लेवल बॉडीज़ में जहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हों और वो इस चीज़ को एम्फसाइज कर सकें, इस कॉन्सेप्ट को एम्फसाइज कर सकें कि जी इक्विटी इज़ देयर, हमारे ममालिक को भी उतनी ज़रूरत है और हम में भी रिक्वायरमेंट है, और हमें इमीडिएट बेसिस पे, जबकि उसका इम्पैक्ट हमारे मुल्क में डिजीज़ के स्प्रेड के अकॉर्डिंगली ज़्यादा था. सो उन चीज़ों को निगोशिएट करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स और लीडर्स चाहिए, एंड दिस इज ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी. तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि शुरू में हिचकिचाहट भी थी, वायरस के बारे में ज़्यादा तालीम नहीं थी, और जैसा आपने जिक्र किया कि हमारे इसको टेकअप करने की ओनरशिप भी नहीं कोई ले रहा था, लेकिन मेरी नॉलेज में ये भी है कि बहुत सारे हेल्थ मैट्रिक्स के मुताबिक पाकिस्तान ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया आने वाले वक्तों में. तो जिस तरह से मैं एक जिक्र कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ पीपल जिनको वैक्सीन लगाई गई, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान रैंक्स अमंग टॉप 5 जहाँ पे आबादी जो है वो वैक्सीनेटेड है
اس کی کووڈ-19؟ ہمارا اس میں اپنا پبلک ہیلتھ سسٹم اور جو کیپیسٹی بلڈنگ اور جو سرویلنس رسپانس تھا دیٹ واز گڈ، لیکن ہم ایز اے پروفیشنل ہیلتھ کے پروفیشنل اس کو اس لینس سے دیکھتے ہیں کہ دیر از اے لاٹ مور جو کہ ہم اس میں کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں کرنا چاہیے تھا. وی پرفارم بیٹر باقی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز سے، لیکن ایز کمپیئر ٹو دی ویسٹ اینڈ دی نارتھ سو ہم اس میں لیگ کرتے تھے. جیسا کہ ہماری گفتگو میں یہ بات نمایاں ہے کہ یہ ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں ہیلتھ سسٹمز کو کس طرح سے یہ میکینزم افیکٹ کرے گا، یہ فیلڈ کیسے ہیلتھ سسٹمز آف پاکستان کو افیکٹ کرے گی؟ اس میں یہ بتاتی چلوں کہ HSA کے پلیٹ فارم سے ہی گلوبل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اپنے کچھ ڈپلوماز پروگرامز لانچ کیے ہیں، اور ہم فیوچر میں گلوبل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ماسٹرز اور PhD بھی آفر کرنے کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے اسٹارٹ کریں گے وہ. سو فی الحال جو 2 ڈپلوماز پروگرامز ہمارے اسٹارٹ ہیں وچ از اگین انہی 2 مین کور ایریاز میں جو کہ گلوبل ہیلتھ کے ہیں وچ از گلوبل ہیلتھ ڈپلومیسی اینڈ سیکورٹی. اس میں جب ہم نے لوگوں کو انرول کیا اور ہمارے پاس یہاں پہ پارٹیسپینٹس آئے تو ہمارے پاس پہ بہت ہیوی انفلکس آف اپلیکیشنز آیا وچ واز ویری سرپرائزنگ. ہم نے ان پروگرامس کو لانچ کرنے سے پہلے ایک مارکیٹ اسٹڈی کی جس میں ہم نے نیڈ آف دا پروگرام تو دیکھی، بٹ ہم نے انٹرنیشنلی بھی اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ان پروگرامس کو ڈیسائڈ کیا. اینڈ ماشاء اللہ ہمارے پاس کافی اپلیکیشنس کے بعد، کافی اسکروٹنی کے بعد وی ہیو فرسٹ بیچ جو ہمارا چل رہا ہے وچ از بیسڈ آن 80 پارٹیسپینٹس جو ہمارے اس بیچ میں انرول ہیں. سو یہ سارے پارٹیسپینٹس جو ہمارے پاس اس بیچ میں انرول ہیں they were all from most of them, not all but most of them ان ایریاز میں تھے جو آلریڈی پبلک ہیلتھ کی اسپیشلٹیز میں کنسلٹنٹ لیولس پہ یا کیپیسٹی بلڈنگ کے لیول پہ کام کر رہے تھے. سو آپ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس سینئر یا میچور آڈینس، کافی میچور آڈینس نے انرول کیا which was again very surprising for us, but it was encouraging in a sense کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی ایز این ایکسپرٹ کام کر رہے ہیں but they have an urge to learn more because جب وہ انٹرنیشنل ریپرزنٹیشنس کے لیے جاتے ہیں سو ہمارے پاس ان ایریاز میں بہت سارا گیپ موجود ہے جس کو ہم فل کر سکتے ہیں. اگین ان ڈپلوماز میں ہم نے کچھ ایسے کور موڈیولس رکھوائے ہیں، کور ہمارے موڈیولس جس میں انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن ہمارا گلوبل ہیلتھ سیکورٹی کا ایک موڈیول ہے جس میں ہم A to Z انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنس کے بارے میں پڑھا بھی رہے ہیں. ہم ان ایکسپرٹس کی سیمولیشن ایکسرسائزز بھی کرا رہے ہیں کہ اگر کل کو کوئی پینڈیمک آ جاتا ہے تو وٹ آر دی انٹرنیشنل پینڈیمک رسپانسز، کن لوگوں کو پاکستان میں نیشنل لیول پہ کون سی فوکل پوائنٹس ہیں یا فوکل باڈیز ہیں جن کو رپورٹ کرنا ضروری ہے، انٹرنیشنلی WHO یا اور اداروں کے ساتھ وہ کیا پلان آف ایکشن ہوگا اس میں. جیسے میں گلوبل ہیلتھ سیکورٹی ایگزامپل دوں، آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم کیسے سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں. سو جب وہی ایکسپرٹس ہمارے انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنس کو بہتر انڈرسٹینڈ کریں گے اور اس پاتھ وے کو بہتر فرق، تو ہم کل کو کوئی ایپیڈیمک آتا ہے تو اس کو پینڈیمک میں بچنے سے روک سکتے ہیں. میرا نیکسٹ سوال یہ بھی ہو سکتا تھا، بلکہ آپ نے اپنے اسی سوال کے جواب میں بتا دیا کہ کیا ہم بہتر طریقے سے تیار ہیں نیکسٹ پینڈیمک کے لیے؟ ہم بہتر طریقے سے تیار ہیں تو نہیں کہہ سکتے، بٹ میں یہ کہوں گی کہ ہم اس میں اپنی ایفرٹ پوری کر رہے ہیں ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنلس کہ ہم ان لوگوں کو اس کوہورٹ کو پریپیئر کر سکیں جو کل کو اگر کوئی ایسا پینڈیمک یا وہ آتا ہے تو ہم اس کو. اوکے، ہیلتھ سروسز اکیڈمی میں جس طرح سے آپ لوگوں نے ڈپارٹمنٹل انیشیٹو لیا اور اس کو اسٹیبلش کیا، تو آپ کیا گیپس فل کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد مارکیٹ میں اور پاکستان کے باقی تمام پروونسز میں، اور آپ کا اسٹریٹجیکل ایجنڈا کیا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ؟ ہماری اپنا ڈپارٹمنٹ کا ایک تو اکیڈیمک مینڈیٹ کہ ہم وہ لیڈرز جو ٹرینڈ پروفیشنلز ہوں گلوبل ہیلتھ ڈپلومیسی میں، سیکورٹی میں، جس میں نے شروع میں بتایا کہ اٹس این انٹر ڈسپلنری فیلڈ ہے، ہیلتھ اکنامکس ہے، ہیلتھ فائنانسنگ ہے، اس میں سوشولوجی کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ انکارپوریٹڈ ہے. سو وہ سارے انٹر لنک پروفیشنلز ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں، ہم ان کا کوہورٹ پریپیئر کریں اینڈ دین وہ نیشنل لیولس پہ بھی جا کے کام کر سکے وہ کوہورٹ اینڈ اور ان کی انٹرنیشنل ریپرزنٹیشنس بھی ہو سکے. ہم اگر ہمارے ڈپلومیسی کے کوئی ڈپلومیٹس پریپیئر ہو رہے ہیں تو کل کو میں اس کی چھوٹی سی ایگزامپل اس طرح سے دوں گی ڈپلومیسی کے کانٹیکس میں، ناٹ ان دا کانٹیکس آف سیکورٹی. بہت سارے ہمارے ابھی ملک میں اکنامک کرائسس کی وجہ سے بہت زیادہ برین ڈرین ہو رہے ہیں. برین ڈرین مانی پاکستان سے بہت سارے لوگ، اگر میں اس کو لے مین میں لوگوں کے لیے ٹرانسفر ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو جابس کے لیے اور اس کے لیے باہر کے یا دوسرے ممالک کا رخ کر رہے ہیں اور وہاں جا کے اپنی جابس کی سیٹل کر رہے ہیں. سو اتنے ایکسیسو اماؤنٹ میں جب برین ڈرین ہو رہا ہے، سو
کیا اس کے لیے کوئی نیگوشیشنز اسپیشلی ان دی ہیلتھ کیئر پروفیشن اگر ہم دیکھیں تو کیا اس کے لیے کوئی نیگوشیشنز ان کنٹریز کے ساتھ کی جا سکتی ہیں جہاں پہ ہمارا ہیومن ریسورس زیادہ جا رہا ہے؟ ہم ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی نیگوشیشنز کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا ہیومن ریسورس پرووائڈ کر رہے ہیں. سو وٹ وی گیٹ ان ریٹرن مے بی ہمیں انفراسٹرکچر میں کچھ بہتری لائی جا سکے, یا آپ ہمیں ان ریٹرن کوئی ہیلتھ انفارمیشن سسٹمس کا کوئی سیٹ اپ دے دیں, یا ہماری اکیڈیمک سائڈ پہ ہیلتھ پروفیشنلس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کچھ کر دیا جائے. سو ہم اس چیز کو لرن کریں, ہم دے تو رہے ہیں بٹ ان ریٹرنس ہمارے پاس نیگوشیٹ کرنے کے لیے نہیں آ رہا. ایک چھوٹی سی ایگزامپل اس میں اور ایڈ کروں گی. اگین کووڈ کی, جب کووڈ آیا تو ہماری طرح ہی حالات افریقہ کے بھی تھے, اور وہ وہاں پہ بھی ویکسین کی جو نیڈ تھی وہ بہت کرٹیکل نیڈ تھی, اور وہاں پہ کیونکہ اپنی ویکسین ڈیولپمنٹ نہیں تھی, سو دے ور مور لوکنگ فارورڈ ٹو دی کنٹریز جہاں پہ ویکسینس بن رہی تھی, وچ واز دا ویسٹ اینڈ دا نارتھ, وہ والی ایریاز تھے. تو انہوں نے جب اس چیز کو نہیں پچ کر سکے بیکاز ان کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی ان انٹرنیشنل گورننس باڈیز میں, سو وہ ایکوٹی اور وہ چیزیں امیجیٹلی وہ کنٹریز جو کہ ہم کہیں گے تھرڈ ورلڈ کنٹریز نہیں تھے اور ویل ڈیولپ کنٹریز سے, ادھر پہلے ویکسین گئی, اور ان کنٹریز میں جو کہ انڈر ڈیولپ تھے اور جہاں پہ ڈیزیز پیٹرن جو اسپریڈ بھی زیادہ تھا وہاں لیٹ آیا. اس کے رزلٹ میں وٹ افریقہ ڈیڈ واز کہ کووڈ کے بعد ان کی سی ڈی سی نے اور ان کی یونین نے دے اسٹیبلشڈ اسٹارٹ اسٹیبلشنگ نیگوشیشنز ود دی گاوی الائنس جو کہ ویکسین کی بہت بڑی, سو ان کے ساتھ انہوں نے نیگوشیشن اسٹارٹ کی, اینڈ دے ہیو ماشاء اللہ امپرووڈ the developmental side of the vaccines, and now they can develop their own vaccines in their own countries. So this is a big achievement that has all been done through diplomacy and negotiations. So we need to train those people, we need to build those people so that we can do that in that context. جی ڈاکٹر فاطمہ, اگلے سوال پہ جانے سے پہلے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, اگر آپ ایک پبلک ہیلتھ پروفیشنل ہیں اور تعلیم میں پبلک ہیلتھ یا ہیلتھ کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں, تو اگلا سوال بہت امپورٹنٹ ہے جو میں پوچھنے جا رہا ہوں ڈاکٹر فاطمہ سے. اس سے آپ کو ایچ ایس اے کے بارے میں مزید انفارمیشن ملے گی, اور آپ کو ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کے لیے سلیکشن یا فیصلہ کرنے کے لیے آسانی ہوگی. تو ڈاکٹر فاطمہ میں آپ سے یہ پوچھتا چلوں کہ آپ کی ٹیم تمام کی تمام لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, ان کے پاس انٹرنیشنل کوالیفیکیشنز ہیں, سو وائی ایچ ایس اے, آپ کو یہ انیشیٹو لینے کے لیے آپ نے ایچ ایس اے کا کیوں انتخاب کیا؟ یہ بڑا اچھا اور بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. پہلے تو میں اپنی ٹیم کے بارے میں بھی بتاتی چلوں. وی آر لکی ٹو ہیو ایکسیپشنلی انوویٹیو اینڈ ٹیلنٹڈ ٹیم, جس میں ہمارے جو ٹیم لیڈ ہیں ہو از لیڈنگ دس گلوبل ہیلتھ انیشیٹو, ڈاکٹر شہراد احمد. ہی از دی اونلی پی ایچ ڈی ان گلوبل ہیلتھ رائٹ ناؤ, اینڈ ہی ڈن ہز پی ایچ ڈی فرام یونیورسٹی آف ایڈنبرا. سو ہی ہیڈ اے لاٹ آف انٹرنیشنل ایکسپوجر ود ان دی governance organizations with them. So keeping in mind that, and then we have other people on board as well جو ہماری ٹیم میں پاکستانی کانٹیکس پہ بھی گریجویٹس اسپیشلسٹ موجود ہیں, and international as well. And by the way, we have started collaborating with the Oxford University and the universities in the US so that کہ ہم ان کو بھی اپنے ساتھ on board کریں to give it a global perspective, so that جو چیز ہم یہاں سے مسنگ کریں ان کوہورٹ کو بلڈ کرنے میں یا لیڈرس کو بنانے میں وہ ایک انٹرنیشنل ایسپیکٹس میں. Now your question was why we chose HSA. HSA I think is the only degree awarding institute in the field of public health, and HSA I think ہم سب جو پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ HSA کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن اور جو لوگوں نے یہاں سے لرننگ اور ٹریننگ آج تک لی ہے وہ پبلک ہیلتھ کی فیلڈ میں کوئی اور انسٹیٹیوٹ ابھی تک نہیں پرووائڈ کر سکا. کیپنگ ان مائنڈ جس میں ڈاکٹر شہزاد علی خان, میں ضرور ان کا ذکر بھی کرنا چاہوں گی اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ ہی از اے مین ود اے لاٹ آف انوویشن بھی, اور ان اے سینس کہ وہ آپ کو اپرچونیٹی اور پلیٹ فارم دیتے ہیں ٹو دی نیو آئیڈیاز. سو آئی تھنک اس میں ایچ ایس اے میں اس پروگرام کو لانے میں بہت زیادہ ڈاکٹر شہزاد علی خان کو کریڈٹ جاتا ہے. کیپنگ ان مائنڈ دی ہسٹری آف ایچ ایس اے اینڈ دین ہیونگ ڈاکٹر شہزاد علی خان آن بورڈ از ون آف the key element that we are here to start this initiative. ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہیلتھ سروسز اکیڈمی 1988 یعنی کہ 1988 سے قیام شدہ ہے, اور ایک انیشیٹو کی بنیاد پہ پبلک ہیلتھ پروفیشنلز جو کہ ان ہاؤس ٹریننگ لینا چاہتے تھے ان کے لیے قائم کیا گیا تھا. لیکن یہ سفر بڑھتے بڑھتے ڈگری اوارڈنگ انسٹیٹیوٹ کے مقام پر پہنچا, اور 2018 میں ہمیں ڈگری اوارڈنگ انسٹیٹیوٹ کا لائسنس ملا جس کی بنیاد پہ ہم ڈگری پروگرام آفر کر سکتے تھے.
اب ڈاکٹر شہزاد علی خان جو کہ ہمارے وائس چانسلر ہیں، ان کی جوائننگ کے بعد یہ سفر اتنا تیز ہو گیا ہے کہ ان کے انیشیٹو لینے کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ اب ہمارے پاس بے شمار اکیڈیمک ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمارے پاس بہت سارے ٹریننگ پروگرامز ہیں، ہمارے پاس کافی سارے آپ کے اپ اسکلنگ کے لیے ڈپلوما پروگرامز ہیں جن کی بنیاد پہ آپ اپنے کیریئر میں، آپ اپنے اکیڈیمک سفر میں گرو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر فاطمہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنی ٹیم کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ آپ کی ٹیم میں آپ کو لیڈ کون کر رہا ہے، ان کے بارے میں تھوڑا سا مزید بتائیے، اپنے بارے میں ہمیں بتائیے، اور آپ کی فزیکل جو فیکلٹی ٹیم ممبرز ہیں وہ کتنے ہیں، آپ کی اکیڈیمک پروگرامز میں انٹرنیشنل فیکلٹی کو آپ کس طرح سے انگیج کرتے ہیں، کون کون ہیں، ذرا ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں. جیسے کہ ہم نے یہ ڈپارٹمنٹ اس سال ہم نے یہ اپنا انیشیٹو اسٹارٹ کیا اور امیڈیٹلی ود ان 6 months we were able to launch our 2 diplomas جس میں اتنی انکریجنگ enrollment of the participants آئی. سو اس سے ہمیں تھوڑا سا اور بوسٹ ملا. ڈاکٹر شہزاد نے بھی ہمیں اور انکریج کیا کہ دس از دی ایریا اینڈ دس واز دی رائٹ فائنڈ ان دا گیپ جو کہ ریکوائرڈ تھا. سو اس میں اگین ڈاکٹر شراز نے بہت اس میں انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ ہماری میٹنگس ارینج کروائیں. ڈاکٹر شہزاد نے ہمیں بہت اس کے لیے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ ہم اب جو کرنٹلی ہمارے پاس فیکلٹی موجود ہے اس میں ڈاکٹر شراز I am there. There's another Dr. Saiba who's a public health expert from King's College London. Then there's other faculty members جو کہ internationally ہمارے ساتھ on board ہوئے ہیں, which is very exciting. And ان کے انوالو ہونے سے ہمارے پروگرام کی جو ایجوکیشنل ریگر تھا اس میں بہت چینج آیا ہے. So we are very hopeful کہ ہم جب تک ماسٹرز اپنا اسٹارٹ کریں گے we would have all the experts available and I think اس میں بہت اچھا ہوگا. آپ کے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کے تھوڑے سے ہمیں بتائیے کہ کیا آپ کی آفرنگ ہے, آپ اکیڈیمکلی کیا آفر کرتے ہیں, تھوڑا سا ذرا اس بارے میں بتائیے. ہمارا جو ابھی کرنٹلی 2 ڈپلوماز پروگرامس چل رہے ہیں which is Global Health Security and Diplomacy. اس ڈپلوما پروگرام میں we have arranged an exit program for 6 month certification as well کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا پارٹیسپینٹ 6 months کے بعد اس پروگرام کو ایگزٹ کرنا چاہتا ہے تو they would get the certification from that diploma. یہی ڈپلوما جو ہم ابھی کروا رہے ہیں these are the core modules of our master's program which we are planning and which is in the process of approvals from the HEC and the PMTC. So اس میں the idea was کہ ہم یہ جو گلوبل ہیلتھ کے جو کور موڈیولس ہیں ان کو اس طرح سے ڈپلوما کو الائن کریں کہ جب ماسٹرز میں اسٹوڈنٹس اگر یہی ڈپلوماز کے بعد کوئی اسٹوڈنٹ ماسٹر کرنا چاہتا ہے ایز این ایکسپرٹ ان گلوبل ہیلتھ اس کے یہ موڈیولس ہم ایگزامپٹ کر دیں کورسز فرام دی فائنل سیمسٹر جہاں پہ یہ پڑھیں. رائٹ, تو ان کے لیے ایلیجیبلٹی کیا ہے؟ یہ جو بچے یا جو ایکسپرٹس اپنے پروفیشن میں کام کر رہے ہیں ان کو اس ڈپلوما کو جوائن کرنے کے لیے کیا ایلیجیبلٹی شو کرنی پڑتی ہے؟ سو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اٹس این انٹر ڈسپلنری ایریا گلوبل ہیلتھ جس میں اکانومسٹ بھی آ سکتے ہیں, اس میں ہیلتھ کے پروفیشنلس بھی آ سکتے ہیں, اس میں پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے بھی, انٹرنیشنل آئی ایچ آر سے انٹرنیشنل ریگولیشنز جو ہمارا ہے کیا کہتے ہیں اس کو, sorry I'm just missing that word, ان ایریا سے بھی آ سکتے ہیں, یہ سوشولوجی بیک گراؤنڈ سے بھی آ سکتے ہیں, لا سے بھی آ سکتے ہیں. سو ہماری مطلب ہے کہ they can be from various backgrounds. Yes. ریزن بینگ کہ جو ہمارے کورسز اور موڈیولس ہیں وی بلیو ایک تو انٹرنیشنلی بھی ان کی ایلیجیبلٹی اسی طرح سے ہے کہ ان موڈیولس میں کئی ڈفرنٹ ایریاز کے لوگ انرول ہو سکتے ہیں فرام دی ایلیجیبلٹی پرسپیکٹیو. اینڈ دی ادر ایسپیکٹ دس از فار انسٹنس اگر ہم گلوبل ہیلتھ اکنامکس یا فائنینسنگ ایک اور موڈیول میں پڑھا رہے ہیں تو وی ایکسپیکٹ دیٹ این اکانومسٹ وڈ بی بیٹر بی ایبل ٹو بی این ہیلتھ اکانومسٹ ایٹ سم پوائنٹ. ٹھیک ہے, سو ہم اس کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہتے کہ اس میں صرف ایم بی بی ایس ڈاکٹرز, بی ڈی ایس ڈاکٹرز, فزیو تھراپسٹ, فارماسسٹ یہی لوگ انرول ہیں. وی انکریج کہ ادر فرام پیپل فرام ادر ایریاز شوڈ پارٹیسپیٹ اپنی ہیلتھ. آپ کے پروگرام میں بہت سارے لوگ انرول ہو رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی سم آر ایکسپیرینسڈ اینڈ سم آر نان ایکسپیرینسڈ. تو آپ یہ تھوڑا سا گائیڈ کریں ہمارے سننے والوں کے لیے کہ جو لوگ ایکسپیرینس نہیں رکھتے اور انرول ہو رہے ہیں آپ کے ڈپلوما پروگرام میں, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کی جاب مارکیٹ کیا ہے
how do they foresee the career after studying this program? اس سوال میں ایک اور سوال بھی I would like to answer. It is very difficult to keep a balance between the fresh graduates جو ہمارے پاس آ رہے ہیں and then the experts already working in the market. So it is a very difficult task for us to keep a balance ان سب کے بیچ میں بھی. What we have done is کہ ہم نے اپنے پروگرام میں کچھ بیسکس modules established کیے ہیں so that whoever is fresh and coming to our program ان بیسکس سے ہم اس کو اپر لیول پہ لے کے جائیں اور کہیں پہ وہ لیک نہ کریں ان ایریاز میں جہاں پہ اس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جیسے ماسٹرس کے پروگرام میں ہم نے بیسک ایپیڈیمیولوجی, بیسک اسٹیٹسٹکس, وہی سارے موڈیولس جو بیسکس آپ کی بلڈ کرتے ہیں بہت کوگنیشن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ, اینڈ دین ہم نے اس کی جو ہے وہ لیول انکریز کیا. آپ کا سوال جاب مارکیٹ جو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ ایکسپیرینس یا نان ایکسپیرینس ان کی جاب مارکیٹ کے بارے میں بتائیں. ہاؤ ڈو دے فورسی دیئر جو بھی پروفیشنلز جو ہمارے پاس ایز اے گریجویٹس جو ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہاں سے نکلتے ہیں وی سی دیم ورکنگ ان دی لوکل جاب مارکیٹ جہاں پہ ہمارے پاس نیشنل لیول پہ سیکورٹی کے ایلیمنٹس, ڈیزیز سرویلنس کے پروگرامس ہیں which is available in the national NGOs ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹرز میں ہیں, ہمارے پاس انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں بہت ساری, پاکستان میں بھی ہیں بیسکلی. اینڈ دین جو ہماری ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک مینڈیٹ تھا کہ there is a cohort of people who should be working in the international governance bodies as well. So ان کے لیے ایک انٹرنیشنل جاب مارکیٹ بھی اوپن ہوتی ہے کہ if they want to work in the WHO or if they want to work with Gavi Alliance or Global Fund or different organizations who are working in the healthcare. So this area, this expertise will give them an opportunity to work. یعنی کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو آپ سے پڑھ کر فارغ التحصیل ہوں گے جو کہ ڈپلوما پروگرام ہو سکتا ہے, ڈگری پروگرام ہو سکتا ہے, وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی پریپیئرڈ ہیں ان انٹرنیشنل ایجنسیز میں کام کرنے کے لیے جن کا اسکوپ آف ورک پبلک ہیلتھ یا گلوبل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ڈاکٹر فاطمہ. اب مجھے لگتا ہے کافی زیادہ آپ سے ہم نے سوال پوچھ لیے ہیں, تو آخری سوال جو میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس انیشیٹو کو جو آپ لوگوں نے لیا اکیڈیمکلی اور ہیلتھ سروس اکیڈمی میں یہ جو تعلیم کا سلسلہ آپ لوگوں نے ایک اسپیسیفک ڈسپلن میں اسٹارٹ کیا, اس تمام انیشیٹو سے پاکستان کے ہیلتھ سسٹمز پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیا آپ اسٹرینتھن کریں گے اس کو اور کیا پازیٹیو افیکٹس آئیں گے اس میں؟ سب سے پہلے تو اگر کل کو کوئی ہمارے پاس ایسی وبا آتی ہے جس کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, جس کو ہم نہیں چاہتے, کوئی بھی بیماری کو ہم نہیں چاہتے کہ وہ اسپریڈ کرے. WHO states that every 3 million people are traveling every 3 seconds. So which is every disease is just few hours away from one country to another. Yes. So I think پہلے تو ہم اسی کو پرووائڈ کر لیں کہ ہم دنیا کو اس وبا سے بچانے کے لیے ہم اس کو پروپیئر کر سکیں, پروٹیکٹ کر سکیں. اینڈ دین جیسے میں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے کور موڈیولس ہیں جو کہ کیپیسٹی بلڈنگ, ڈیزیز سرویلنس, نیشنل ایکشن پروگرامس جو ہمارے چل رہے ہیں ان کو انہانس کرنے کے لیے, ان کی انٹیگریشن کے لیے اس پہ کام کریں. ایک کانسیپٹ اس میں شاید میں اینڈ میں اور دینا چاہوں گی, کیونکہ میں ایجوکیشنسٹ از ویل, تو میں اس لینس سے بھی چیزوں کو دیکھتی ہوں. اور جب مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہوتی ہیں لیکن اس میں گیپ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, جس میں گلوبل ہیلتھ سیکورٹی کا ایک فریم ورک ہے. اٹ از اے ویری امپورٹنٹ فریم ورک وچ از ون ہیلتھ اپروچ, وچ مینس کہ ہیومن, اینیملز اینڈ دی انوائرمنٹ آر انٹر کنیکٹڈ. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ ہمیں اپنے ہیلتھ کے پروفیشنس اینڈ میڈیکل کالجز, ڈینٹل کالجز یا ہمارے فزیو تھراپسٹ اور جو ہمارے ہیلتھ کے پروفیشنز ہیں ان کو شاید انڈر گریڈ لیول پہ اس کو انٹیگریٹ کر کے پڑھانے کی ضرورت ہے. اینڈ سملرلی لائک وائز ان دی پبلک ہیلتھ جو ہم لوگ پڑھا رہے ہیں یا گلوبل ہیلتھ اس کو. So یہ ساری چیزیں in the end would help the education system in the health profession. They would help the capacity building of the health system. They would help the people with the human resource who is migrating out of Pakistan. They would be more skilled and expert to work in the international market. International job placements ان کی بہتر ہو سکیں گی. So I think this would give Pakistan a global perspective as well. ڈاکٹر فاطمہ, بہت پر امید ہیں جب آپ کا سفر کچھ سالوں کے بعد اگر آپ ریفلیکٹ بیک کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ویلیو ایڈیشنز نظر آئیں گی. ابھی تو ہم وٹنس کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جتنی ایفرٹ کر رہے ہیں اور نان پبلک ہیلتھ اور پبلک ہیلتھ بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے, تو یہ قابل تعریف ہے. اور ہیلتھ سروسز اکیڈمی میں مجھے لگتا ہے کہ آپ مزید پروگرامس بھی ایڈ کرتے جائیں گے.
ناظرین اگر آپ ہمیں کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی میڈیم سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اس کو دیکھتے رہیے. صحت عامہ سے متعلق بہت سارے موضوعات پر بات ہم اسی طرح کرتے رہیں گے. آج کا پوڈ کاسٹ یا آج کی ایپیسوڈ آپ سے ہم نے گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی اور ڈپلومیسی کے بارے میں بات کی اور ہمارے ایکیڈیمک انیشیٹو کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم یہاں پہ گلوبل ہیلتھ کے پرسپیکٹو میں کیا انیشیٹو لے چکے ہیں.